ایک صحابی رسول سے زنا سرزد ہو گیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ میں پکا وعدہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی زنا نہیں کروں گا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے میرے کیے کی معافی کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے، بروز قیامت ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا؟ جو مرد کسی عورت کو زنا پر مجبور کرتا ہے، بروز قیامت ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ جو عورت اپنی اداؤں سے کسی مرد کا دل بہلاتی ہے، کسی مرد کو زنا پر اکساتی ہے، بروز قیامت ایسی عورت کا انجام کیا ہوگا؟ اجنبی عورت سے زنا کی سزا اور ہمسائے کی بیوی سے زنا میں کیا فرق ہے؟ عام اجنبی عورت سے زنا کی سزا کیا ہے اور ہمسائے کی بیوی سے زنا کی سزا کیا ہے؟ محترم ناظرین، اس میں دوسری کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے اور کبائر میں سے زنا اکبر گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو اچھا خوشبودار اور خوش ذائقہ گوشت چھوڑ کر بدبودار، متعفن اور گندا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زانی ہیں، زنا کرتے تھے، اپنے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف توجہ کرتے تھے۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زانی پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اور ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں ناجائز اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ پر اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کر دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔
تو صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول اس کا جنازہ معاذ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان صحابی جو معاذ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو بہلا دیا، پھسلا دیا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی اور بے قرار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ ان کو تڑپانے لگا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے اور گناہ کی آگ نے ان کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ ان کو نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب پی ہوئی ہو، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ، کیا تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ کہا جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے اللہ کے نبی ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ یعنی حضرت معاذ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ محترم ناظرین، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دین اور دنیا اور آخرت میں کہیں چین اور سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر میں اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین اور سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے، پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالغ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، زنا سے بچو اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1 زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا، نمبر 2 غربت، نمبر 3 عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والے 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کی ناراضگی، نمبر 2 برا حساب و کتاب، نمبر 3 دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت اور خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فکر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے کافروں کا غلبہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کی ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول ہو جائے گی۔
کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے، یعنی آدھی رات کے بعد دعا قبول ہونے لگ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنے کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے اللہ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ اس پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا جلدی اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسا رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنے والا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران اور تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں اموات بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں، یعنی موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دیں گے، یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب وہ اگر اکیلی ہے، اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا، چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا گناہ ہے، گناہ اور اس کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔
جبکہ مقتول قاتل کا رحمی رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا ہو جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ پھر اس طرح تانگ جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔